سادگی تو ہماری ذرا دیکھیے، سادگی تو ہماری ذرا دیکھیے، اعتبار آپ کے وعدے پر کر لیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج بات کرتے ہیں اس حقیقت پر جو ہم اکثر بھول جاتے ہیں۔ ہماری قوم سیاست کا وہ یتیم بچہ ہے جو ہر الیکشن کے وقت گود لیا جاتا ہے اور الیکشن کے بعد اس بچے کو یتیم خانے میں چھوڑ دیا جاتا ہے۔ یہ جملہ صرف الفاظ بیان نہیں کرتے بلکہ یہ ہمارے سیاسی المیے کی مکمل تصویر بیان کرتا ہے۔ جب جب کشمیر میں الیکشن کا موسم آتا ہے تو ہمارے دروازے پر دستک ہوتی ہے۔ کوئی سلام کرتا ہے، کوئی وعدے کرتا ہے، کوئی خواب دکھاتا ہے۔ سب کہتے ہیں ہم آپ کے خادم ہیں، ہم آپ کے درد کو سمجھتے ہیں، ہم آپ کے حق کے لیے لڑیں گے، اور ہم سادہ دل عوام ان پر یقین کر لیتے ہیں۔ ہم ان کے بینر اٹھاتے ہیں، نعرے لگاتے ہیں، سڑکوں پر نکلتے ہیں، اپنا وقت، اپنی محنت، اپنا جذبہ سب قربان کر دیتے ہیں۔ لیکن جیسے ہی ووٹوں کے باکس بند ہو جاتے ہیں، ہماری امیدیں بھی بند ہو جاتی ہے۔ نتیجہ آتا ہے، کوئی جیتتا ہے تو کوئی ہار جاتا ہے، مگر عوام ہمیشہ ہارتے ہی نظر آتی ہے۔ پھر وہی خاموشی، وہی مسائل، وہی وعدے جو کبھی پورے نہیں ہوتے۔ کسی شاعر کا شعر یاد آ رہا ہے، توجہ چاہتا ہوں، جو وعدے روشنی کے تھے وہ اندھیرے دیے گئے، جو خواب زندگی کے تھے وہ سہارے لیے گئے۔ یہ ہماری سیاست کا چلن بن چکا ہے۔ قوم کو صرف استعمال کیا جاتا ہے، پھر بلا دیا جاتا ہے۔ ہم وہ بچے بن جاتے ہیں جنہیں صرف تب یاد کیا جاتا ہے جب کسی کو اپنی کرسی چاہتے ہوتی ہے۔ یہ بات صرف سیاستدانوں کی نہیں، ہماری بھی ہے۔ ہم نے بھی اپنی ذمہ داری بھلا دی ہے۔ ہم ووٹ دیتے ہیں مگر سوال نہیں کرتے۔ ہم لیڈروں سے امید رکھتے ہیں مگر ان سے جواب نہیں مانگتے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ کوئی آئے گا سب بدل دے گا، لیکن تبدیلی کبھی باہر سے نہیں آتی، تبدیلی ہمیشہ اندر سے آتی ہے۔ علامہ اقبال رحمہ اللہ نے فرمایا تھا، افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ۔ اگر ہم اپنے ووٹ کو حرمت سمجھ جائے، اگر ہم اپنے حق کے لیے بولنا سیکھ لیں، اگر ہم سیاست کو عبادت سمجھ کر اس میں شرافت لائیں، تو یقین کیجئے یہ ملک وہ جنت بن سکتا ہے جس کا خواب اقبال رحم اللہ نے دیکھا تھا۔ ہم اب فیصلہ کرنا چاہیے کہ ہم ہمیشہ یتیم رہیں گے یا اپنے مقدر کے وارث بنیں گے۔ ہمیں ان سیاستدانوں سے سوال کرنا ہوگا جو ہر 5 سال بعد ہمیں استعمال کرتے ہیں۔ ہمیں پوچھنا ہوگا کہ ان وعدوں کا کیا ہوا جو انہوں نے ہمارے بچوں، ہمارے اسکولوں، ہمارے اسپتالوں اور ہمارے خوابوں سے کیے تھے۔
ہمیں اپنی نسل کو یہ شعور دینا ہے کہ ووٹ صرف پرچی نہیں، امانت ہے، اور امانت میں خیانت گناہ ہے۔ ہمیں نوجوانوں کو سمجھانا ہے کہ سیاست کوئی گندا کھیل نہیں، بلکہ اگر ایمانداری سے کی جائے تو یہ خدمت کا سب سے بڑا درجہ ہے۔ ایک اور شاعر کا شعر یاد آ رہا ہے، توجہ چاہتا ہوں۔ اگر خود ہی نہ بیدار ہو تو غلامی مقدر ہے، اگر ضمیر جاگ جائے تو انقلاب لازم ہے۔ یہ وقت صرف شکایتوں کا نہیں، یہ وقت احساس کا ہے، یہ وقت بیداری کا ہے۔ اگر آج ہم اپنی خاموشی توڑ دی، اگر آج ہم نے سچ بولنے کی ہمت کی تو آنے والی نسل ہمیں یاد رکھے گی، ورنہ تاریخ ہمیں اس قوم کے طور پر لکھے گی جو اپنے حق کے لیے بھی خاموش رہی۔ میں چاہتا ہوں آپ سب کیا ہم سب مصمم ارادہ کریں کہ اگلا الیکشن ہمارے ضمیر کی بیداری کا امتحان ہوگا۔ ہم ووٹ دیں گے مگر شعور کے ساتھ، ہم سوال کریں گے مگر عزت کے ساتھ، ہم سیاست دانوں کو یاد دلائیں گے کہ یہ قوم یتیم نہیں، یہ قوم باشعور ہے، یہ قوم جاگ چکی ہے۔ میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں میرے وطن کے ہر بیٹے اور بیٹی سے کہ اب وقت آ گیا ہے کہ ہم اپنے مقدر کے وارث خود بنیں۔ کسی کے انتظار میں مت رہو، خود وہ چراغ بنو جو اندھیروں کو توڑ دے۔ علامہ اقبال رحمہ اللہ نے فرمایا تھا، نہیں ہے نا امید اقبال اپنے کشت ویراں سے، نہیں ہے نا امید اقبال اپنے کشت ویراں سے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی۔ میری دعا ہے کہ اللہ اس قوم کو بیداری عطا کرے، ہمیں سچ بولنے کی، سچ سننے کی اور سچ پر ڈٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ دل کی گہرائیوں سے محبت اور احترام اور دعاؤں کے ساتھ دیجیے اپنے میزبان خادم محمد الطاف کو اجازت۔ اللہ نگہبان۔